اللہ تعالیٰ نے اس جہاد کے، اس عبادت کے دنیاوی فوائد بھی مقرر کیے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم اولاد پیدا کریں گے اور اسے حوالے کر دیں گے حالات کے مطابق۔ حالات اچھے ہیں تو اچھے سے پل جائے گی، حالات برے ہیں تو برے طریقے سے پل جائے گی، پل تو بہرحال جائے گی۔ اصل میں ایسا نہیں ہوتا۔ ہم جو بوتے ہیں وہ کاٹتے ہیں، ہم جو نیت کرتے ہیں ہمیں وہ حاصل ہوتا ہے۔ ہماری انٹینشنز، ہماری نیت اگر خالص ہے تو خدا نخواستہ ہم سے کوتاہیاں بھی ہو جائیں، خامیاں بھی رہ جائیں، تربیت میں ہوں، دیکھ بھال میں ہوں یا پرورش میں ہوں، تو بھی اللہ تعالیٰ انہیں کور کر لیں گے، اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دیں گے، اللہ تعالیٰ پھر بھی ہمیں بدلہ عطا فرمائیں گے، کیونکہ ہماری نیت درست تھی۔ اولاد کے لیے ہماری ایک خواہش، ایک تمنا یہ بھی ہونی چاہیے کہ ہم سچے دل سے، سچی نیت سے، اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ تعالیٰ کی ہدایات اور احکامات کے مطابق ان کی پرورش کریں۔ اسلامی انداز فکر یہ بھی ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ بظاہر ماں باپ کو نتیجہ مثبت نظر نہ آئے، بظاہر ایسا لگے کہ اولاد فرما بردار نہیں ہے، یا جتنی ہم نے محبت اور محنت کی ہے پلٹ کر وہ ویسا دے نہیں پا رہی، تو دل کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، ایسا تو کبھی ہو بھی نہیں سکتا کہ اولاد ماں باپ کے درجے تک پہنچ جائے، اتنی بے لوث ہو جائے، اتنی مخلص ہو جائے۔ ہاں، ہمیں توقعات رکھنی چاہیے، ہمیں توقعات ہونی چاہیے۔ ایک مسلمان ماں کی حیثیت سے، ایک مسلمان باپ کی حیثیت سے، اگر ہم نے اللہ کے احکامات کے مطابق اپنی اولاد کو پرورش دی ہے، ان کی تربیت کی ہے، انہیں سکھایا ہے، بھلا برا سمجھایا ہے، اب ہم بوڑھے ہو گئے ہیں، ہم بڑے ہو گئے ہیں، اب ان کی باری ہے کہ وہ ہماری دیکھ بھال کریں، اب وہ حق ادا کریں، اب ہمارے حقوق ہیں اور ان کے فرائض ہیں، اب ان کی باری ہے، اب وہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ وہ ویسے نہیں کرتے ہیں جیسا کہ ہم سوچ رہے ہیں، جیسا کہ ہم چاہ رہے ہیں، تو بھی ہمارا دل نہیں ٹوٹے گا اگر ہم اللہ سے امید رکھے ہوئے ہوں گے، اگر ہماری سوچ کا انداز یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر عطا کریں گے، کیونکہ یہ اللہ کی امانت تھی، اللہ نے ہمیں دی تھی، اللہ نے ایک مقررہ وقت کے لیے یہ امانت ہمارے سپرد کی، ہم نے اس مقررہ وقت میں اپنا حق ادا کر دیا، اپنا فرض پورا کر دیا، جیسے کہ اس کا حق تھا، جیسے کہ اس کا حکم تھا، ہم نے ویسے کر دیا۔ جتنی ہمارے اندر محنت تھی، ہماری جان تھی، ہم نے لگا دی۔ اب خدا نہ خواستہ وہ ویسے نہیں نکلے جیسا کہ ہم چاہتے تھے۔ ہم نے تو تربیت اچھی کی، نتیجہ اچھا برآمد نہیں ہوا۔ ہم نے تو اچھا سکھایا، وہ اچھا کر نہیں رہے ہیں۔ ہم نے تو بہت اچھا کیا، اب وہ ہمارے ساتھ اچھے نہیں ہیں۔ نہ جانے وجہ کیا ہو، وجہ جیسی بھی کیوں نہ ہو، اگر ہمارا انداز فکر اللہ پر بھروسے کا ہے اور یہ ہم اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے کر رہے تھے، تو پھر ہمارا دل نہیں ٹوٹے گا، ہم دکھی نہیں ہوں گے۔ ہم یہ سوچیں گے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، ہم نے پورا کر دیا۔ انہیں جو اللہ نے حکم دیا وہ پورا نہیں کر پائے، اب وہ جانے، ان کے رب کا معاملہ جانے۔ عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کے بارے میں اپنی عزت کی قسم کھائی ہے کہ انسان کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ وہ ان دو اعمال کا بدلہ اس دنیا میں پورا پورا لے نہیں لے گا۔ پہلی چیز تو کسی پر ناحق بات کرنا ہے، وہ بات جسے بہتان، تہمت یا الزام کہا جا سکتا ہے۔ کسی شخص میں کوئی عمل نہ ہو اور آپ کسی کے اوپر تھوپ دیں، لگا دیں کہ اس نے وہ کیا ہے یا وہ کرتا ہے، اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ آپ کو اتنی تکلیف نہ پہنچے جتنی اس شخص کو پہنچی ہوگی۔ اور دوسری چیز پر اللہ نے اپنی عزت کی قسم کھائی ہے، وہ ہے والدین کی نافرمانی۔ کوئی اولاد اگر والدین کی نافرمان ہوگی تو اسے اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ ان کی اولاد بھی ان کو اتنی ہی تکلیف نہ پہنچائے جتنی انہوں نے اپنے والدین کو پہنچائی ہوگی۔ اور اگر کوئی اولاد اپنے والدین کی فرما بردار، اطاعت گزار ہوگی، خدمت گزار ہوگی، تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں اس کا بدلہ یہ عطا کریں گے کہ اس کی اولاد بھی اس کی جانثار، وفادار، فرما بردار ہوگی، اطاعت گزار ہوگی، اور اسے اتنی ہی خوشی اور راحت ملے گی اور آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گی جیسی کہ وہ اپنے ماں باپ کے لیے تھی۔ یہ تو ہوا اس دنیا کا صلہ، اس دنیا کا بدلہ۔ آخرت کا بدلہ اللہ کے پاس محفوظ ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دعائیں ہیں جو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتے، ایک مظلوم کی دعا، ایک مسافر کی دعا اور ایک ماں باپ کی دعا جو وہ اپنی اولاد کے لیے کیا کرتے ہیں۔ اللہ کے یہاں سے رد ہو کر نہیں آتی، قبول ہو جاتی ہے۔ ماں باپ اپنی اولاد کے لیے جو بھی چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرماتے ہیں۔